اچھا بھائیوں، آج ہم پارہ نمبر 24 ڈسکس کر رہے ہیں، اور حالات جس طرح سے بنے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے، آج کل یہ بڑی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ قیامت کے جو سائنز ہیں، اور فلسطین میں جو معاملہ چل رہا ہے، پھر شام میں کتنے عرصے سے ایک ٹرموائل چل رہا ہے. تو ایک چیز میری نظروں سے گزری، بلکہ آج کل بہت وائرل بھی ہو رہی ہے یہ چیز، ریڈ ہائفر کا جو پورا ایک وہ فینومینا ہے. اور TRT ورلڈ یہ ایک بڑی ذمہ دار نیوز ایجنسی ہے. انہوں نے ایک ویڈیو اس پہ بنائی کہ جو اس وقت اسرائیل میں زائنسٹ ہیں، وہ 5 انہوں نے ریڈ ہائفر جو ہے پرچیز کیے ٹیکسس سے، اور وہ بڑا نا ان کے نپے تلے مطلب ان کے اوصاف ہیں، اور بڑے اسپیسیفک اوصاف ہیں ان کے. یہ ریڈ ہائفر ہوتا ہے کیا، میں بتا دوں کہ یہ کاف ہے جو غالباً جس نے کسی کو برتھ نہیں دی ہوتی، یا شاید ایک بار دی ہوتی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، پیپل کین سرچ اٹ آؤٹ. تو یہ بڑی اسپیسیفک قسم کا کاف ہے. اور کاؤ کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی دیکھیں، بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ جو بندے کا واقعہ تھا پورا. تو اب تھیوری یہ ہے، کال اٹ اے کانسپریسی تھیوری، لیکن ظاہر ہے کہ پکچرز آئی ہیں اس کی، اور باقاعدہ لوگوں کے بیانات ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اب تھیوری یہ ہے کہ اپریل میں دے آر گوئنگ ٹو سیکریفائز دیز 5 کاؤز اور calves you can say, اور that's when because of that sacrifice they will demolish, اللہ معاف کرے، مسجد الاقصی and start creating their temple, the temple of Solomon. تو احمد بھائی، یہ میں اس لیے بھی ٹاپک میرے ذہن میں آیا کیونکہ سورہ غافر کی آیت نمبر 24 جو میں آج شیئر کرنا چاہوں گا، پہلی ریفلیکشن، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے بھیجا سلطان مبین کے ساتھ، یعنی کہ بہت ہی کلیئر سائنز اور اتھارٹی کے ساتھ. کہاں؟ الا فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فیرو کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف، بٹ دے سیڈ ہی از اے میجیشین اینڈ اے لائر. اچھا، یہ جو فیرو، حامان، قارون، یہ ایک ٹرائنگل آف ایول وی کین کال اٹ، جس میں فیرو ڈینوٹس سیکولرزم. یہ ایک سمجھ ہے، کچھ ہمارے آپ کہہ لیں اسکالرز نے بھی اس طرح بیان کیا کہ ایک سیکولرزم کا سسٹم ہے، گاڈ لیس سسٹم. اور قارون جو ہے وی کین کال اٹ ایک ایسا ظلم پر مبنی اکنامک سسٹم، اور وی میں ریلیٹڈ ٹو کیپٹلزم میں بھی، ٹھیک ہے. اور حامان جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی میکر کا نام ہے، کیونکہ حامان جو ہے یہ اسٹریٹجی میکر تھا فیرو کا. تو اسٹریٹجی آج کل پروپیگنڈا کی مشین جو میڈیا ہے، اور جس طرح اگر آپ زائنزم کی ہسٹری پڑھیں تو کس طرح انہوں نے یہ انفیکٹ تینوں چیزوں کو جو یہاں پہ مینشنڈ ہے، ایک وہ جو ورلڈ بینک کریٹ کر کے جو اکانومی کنٹرول کی روتھسچائلڈ فیملی نے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو اسٹریٹجی نیکسٹ لیول ان کی جو جھوٹ پر مبنی، ڈسیپشن پر مبنی اسٹریٹجی، پروپیگنڈا، کس طرح انفلوئنس کیا انہوں نے، نیریٹو بلڈ کیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور پھر فیرو، یعنی کہ فیرو کے اوصاف کیا تھے؟ ایروگینس. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ریلیٹ. بہرحال تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں احمد بھائی کہ لکنگ ایٹ دس آیا، اور لکنگ ایٹ واٹس ہیپننگ کرنٹلی، یہ جو ریڈ ہائفر کا بھی ہے، پھر جو فلسطین میں اس وقت چل رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ایک پلان ہے اور ایک اسٹریٹجی ہے، اور وہ شیطانی ظاہر ہے پورا کا پورا ایک پلان ہے. اور دے آر آن دیئر وے ٹو ڈیمولش نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ. اور اس کے بعد کیا کوئی وار سٹارٹ ہو جائے گی، آرمیگڈون سٹارٹ ہو جائے گی؟ تو احمد بھائی آپ نے بھی چونکہ ریڈ ہائفر اس کو فالو کیا، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ جزاک اللہ خیر علی بھائی. اس میں جو میں فیکچوئل باتیں کرنا چاہوں گا فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اور جو اسپیکولیشن ہے یا کنسپیریسی ہے اس کو اس سے ہٹ کے، یعنی ایبسولوٹ فیکٹس کے اوپر مبنی باتیں ہیں جو کہ چیک اور ویریفائی بھی کی جا سکتی ہیں. وہ فیکٹس یہ ہیں کہ جوئش ٹریڈیشن کے اندر جو یہ ریڈ کاف ہے، بقرہ ہے عربی میں یا کاؤ، اس کی سگنیفیکنس ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس ہے. اب اس کی سگنیفیکنس اینشنٹ ایجپٹ سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں علماء نے بھی لکھا یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کسی بھی تم بقرہ کو، کسی بھی کاؤ کو ذبح کرو، تو انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا. اور پھر
جس کاؤ کو سب سے زیادہ وہ ریویئر کرتے تھے, سیکرٹ سمجھتے تھے, وہی ان سے جو ہے نا نکلوا لی. صحیح. ایون دو پہلے اگر وہ حکم مان لیتے تھے کوئی بھی کاؤ ذبح کر سکتے تھے, لیکن جس کو سب سے زیادہ سیکرٹ سمجھتے تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے برآمد کروا لیا. اور اس کی ڈسکرپشن بھی قرآن کے اندر ہے, اس کے اوپر کوئی بلیمش نہیں ہے, یعنی بالکل وہ پیور ہے. اس کا رنگ جو ہے وہ بھی سیفرون اورنجش ریڈش اورنج رنگ ہے. تو اس کی سگنیفیکنس تب بھی تھی بنی اسرائیل میں, یعنی یہودیوں کے ہاں, اور آج بھی ہے. ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے ایکسپلین یہ کیا تھا کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا اور اس مقتول کو جاننے کے لیے اس کاؤ کو سیکریفائس کیا تھا, اور پھر اس کے ایک حصے سے جو ڈیڈ باڈی تھی جس کو قتل کیا گیا تھا اس کو جب مارا تو وہ زندہ ہو گیا اس سے. لیکن جوئش ٹریڈیشن میں اب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پروفیسیز جڑی ہوئی ہیں. پروفیسیز یہ ہیں کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے فلسطین والی یہ ان کی زمین ہے, اور جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پہ گنبد الصخرا ہے اور مسجد اقصیٰ ہے, دے بلیو کہ دس بلانگس ٹو دیم. اینڈ اس کے اوپر ان کا ایک ٹیمپل تھا, سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا, ان کے نزدیک سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ ایک ٹیمپل بنایا تھا, ہیکل سلیمانی. اس کو بیبلونینز نے تباہ کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو کھڑا کیا, اور پھر ٹائٹس نے یعنی رومنز نے اس کو تباہ کر دیا. اب ان کی جو ہے خواہش 1948 میں ان کے پاس یہ علاقہ آ گیا ایک لحاظ سے, اور 1967 میں ٹو بی اسپیسیفک. تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس کو ادھر یہاں پہ اپنا ٹیمپل بنائیں, تھرڈ ٹیمپل یعنی سلیمان علیہ السلام والا ٹیمپل. اور مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے, 2011 میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی BBC کی, دا فرینکنسنس ٹریل کے نام سے. فرینکنسنس کہتے ہیں بخور کو, تو اس کے اوپر ڈاکیومنٹری تھی. تو وہ ایک عورت ہے, وہ پورا مڈل ایسٹ ٹریول کرتی ہے اور فرینکنسنس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے. اس میں ایک بندہ تھا جس سے وہ انٹرویو کرتی ہے, اس بندے کا نام ہے یہودا گلک. ٹھیک ہے, یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, GLIC اس کا سرنیم ہے. وہ اس کے اوپر کام کر رہا تھا تھرڈ ٹیمپل کے اوپر کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے. اور تب سے خیر مجھے پتہ لگا تھا, اس سے پہلے سے یہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا اس کے اوپر. صرف پرابلم ایک یہ ہے کہ اس جگہ پہ مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کے ہاں ایک مقدس جگہ ہے اور تھرڈ ہولی سائٹ ہے. اینڈ یہودیوں کو صرف پرابلم یہ تھا کہ یار اس کو کرائیں گے تو یار ٹرموائل ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, لڑائی ہو سکتی ہے, اتنی زیادہ ہاسٹائل سٹیٹس ہیں ہمارے ارد گرد. ایک لحاظ سے انہوں نے ان سب سٹیٹس کو نیوٹرلائز کر تو لیا. اچھا, ان کا ٹیمپل بنانے میں نا ایک رکاوٹ اور تھی. ایک تو مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ, لیکن دوسری رکاوٹ یہ تھی ان کے ہاں کہ اس ٹیمپل کو بنانے کے لیے ان کو پیور پریسٹس چاہیے, پیور ریبائز چاہیے. اور وہ پیورٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے ان کو ریڈ ہائفر کے تھرو. اچھا, وہ امپیورٹی کیا ہے؟ امپیورٹی ان کی ہاں ان کی ٹریڈیشن میں امپیورٹی یہ ہے کہ اگر وہ کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگا لیں یا کسی اور انسان کو ہاتھ لگا لیں جس نے ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا ہوگا, تو وہ ایک سینس آف اسپریچول امپیورٹی کے اندر ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ہر کسی نے, آپ نے کسی سے مصافحہ کیا ہوگا, اس نے کسی نے غسل دلوایا ہوگا ڈیڈ باڈی کو, تو ایوری ون از کنسیڈرڈ کہ دے آر امپیور اس لحاظ سے, امپیور ٹو بلڈ دا ٹیمپل یا ٹو انٹر دا ٹیمپل. تو اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے ان کو ایک ریڈ ہائفر چاہیے جس کو وہ ذبح کریں گے, اس کو کریمیٹ کریں گے, اس کی ایشز کو پانی میں ملا کے اس سے جب نہائیں گے تو وہ پھر پیوریفائی ہو جاتے ہیں, پھر وہ ٹیمپل انٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ریڈ ہائفر ڈھونڈ رہے تھا, اور یہ ریڈ ہائفر کافی ریئر ہے بیکاز اس کے اوپر ایک بال بھی جو ہے وہ ریڈ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے, پیور ریڈ ہونا چاہیے یہ کاف جو ہے. تو یہ بہت ریئر ہے اور یہ بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے. ہاں, لاسٹ ایئر ان کو ٹیکسس سے 5 ملے ہیں, اور یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ ہیں اسرائیلیز کے لیے. یا سرچ بھی کر سکتے ہیں, یہ ساری فیکچوئل باتیں کر رہا ہوں میں ابھی. ہاں, فیکٹس میں نہیں بات. جی, یہ جو آپ نے 1 hair کی کہا, یہ 2 hairs کا نہیں, انہوں نے کہا دیر مسٹ بی ناٹ مور دین 2 hairs, کوئی اس طرح. اولا عالم مجھے جہاں تک پتا ہے کہ وہ ایک بھی اگر اس کے اوپر بال ہوگا نا ادر دین ریڈ تو وہ ایک بلیمش کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ فٹ نہیں ہے فار دیٹ سیکریفائس. اب یہ ظاہر ہے ان کی ساری ان کی پوری آگے یہ ان کی سپرسٹیشس ٹریڈیشنز ہیں, اس کا اللہ تعالیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے جیسے کرسچنز نے اپنے دین کو پیگنزم کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے, اسی یہودیوں نے بھی کیا ہوا ہے. بالکل ان کے ہاں بھی یہ پریکٹسز جو ہیں یہ پیگنسٹک پریکٹسز ہیں. تو ٹیکسس میں ان کو ملا پچھلے سال 5 ملے, جن میں سے کہتے ہیں 3 یا 4 جو ہیں وہ ابھی صحیح سلامت ہیں, اور ان کے بھی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کی 2 سے 3 سال عمر ہونی چاہیے پاس اوور پہ. پاس اوور ایک یہودیوں کے یہاں فیسٹیول ہے. ہاں, سو
وہ جب ایج ہوگی تب وہ سیکریفائس کر سکتے ہیں. تو وہ ایج جو ہے اب آنے کو ہے بالکل، بلکہ کہتے ہیں کہ اسی سال کے اندر انہوں نے وہ سیکریفائس کرنا ہوگا. تو ظاہر ہے جب وہ سیکریفائس کر لیں گے، ان کے پریسٹ پیوریفائی ہو جائیں گے، تب وہ جائیں گے ٹورڈز بلڈنگ دی تھرڈ ٹیمپل. اینڈ ظاہر ہے جب انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے وہ کہیں اور نہیں بنا سکتے، اس کی جگہ مخصوص حرم کے اندر ہی، ہاں اس حرم کے اندر ہی بنانا ہے، اس سینکچوری کے اندر بنانا ہے. اس سینکچوری کے اندر مسجد اقصیٰ بھی ہے. تو اب وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھائیں گے اور وہاں پہ اپنا ٹیمپل بنائیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب اسپیکولیشن ہے. آپ پروفیسیز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور میں قائل نہیں ہوں اس چیز کا کہ میں ان چیزوں پہ اسپیکولیٹ کروں. اینڈ میں یہ بھی کہوں یہاں پہ ایون جو ہمارے لیے کعبہ، مسجد نبوی اور جو مسجد اقصیٰ ہے یہ ہماری سیکرڈ جگہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی جگہ کی سیکرڈنیس اتنی نہیں جتنی مسلمان جان کی سیکرڈنیس ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں 30 to 35,000 پیلسٹینینز جو ہیں ان کو قتل کیا گیا. سو میری کوئی اتنی زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد اقصیٰ کو گراتے بھی ہیں معاذ اللہ کہ مسلمان کچھ کریں گے. میری کوئی اتنی ہائی ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ ایسا کوئی آرمیگیڈن شروع ہو جائے گا، مسلمان کی غیرت جاگ جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، واللہ تعالی عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بیر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے، جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحا ہے. اللہ کے رسول، میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح، یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے بھائی اور میری بہنوں، میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل ہے. رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو. رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسی کے حوالے سے ایک ہوپ فل آیت پھر جو آپ کے ساتھ میں رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے، یہ کانسپیریسی تھیوریز کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں انفارچونیٹلی اگین یہ دس از ناٹ دا کانسپیریسی تھیوری، یہ تو ایکچوئل فیکچوئل باتیں بتائیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ کانسپیریسیز اٹیچ کی جاتی ہیں، ایک تخویف اور ایک خوف کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے ساتھ، اور جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتا اس طرح کی ہم اسپیکولیشنس کریں اننیسیسریلی. رجمم بالغیب بھی قرآن نے کہا نا ایسی چیزوں کو، کہ آپ غیب کے اندر تیر چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو ریالٹی کا نہیں پتہ. تو اس حوالے سے جو آیت ہے، آیت نمبر 36 میں شروع میں یہ اللہ نے ذکر کیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور وہ ڈراتے ہیں تجھے ان لوگوں سے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے.
ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پہ یہ چیزیں پرابلمٹک ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں ہمارے لیے ڈر کا باعث بنتی ہیں، خوف کا باعث بنتی ہیں، ہمیں اس بات پر، مومنوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر بالکل حق ختم ہو جائے، کیونکہ جب حق ختم ہو جائے گا پھر باطل، پھر یہ دنیا نہیں سروائیو کرے گی. تو اللہ نے یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رکھنی ہے. یہاں پہ خیر بھی رہے گی، باطل بھی رہے گا، کبھی باطل ڈومینیٹ کرے گا، کبھی خیر ڈومینیٹ کرے گا. تو ان چیزوں کو خاص طور پہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم. ایک اس سے متعلق یہ اگلی آیت جو ہے، خاص طور پہ میں آیت نمبر 38 کو بھی اس سے ریلیٹ کروں گا. اور یہ چیزیں ظاہر، جیسے احمد بھائی آپ نے بات کی، پیگنسٹک ریلیجنس جو ہیں، اللہ معاف کرے، پیگنزم جو ہے اور خاص طور پہ شرک ہے، اس سے شیاطین بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، جنات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے کہ شیاطین کی ہیلپ لینے کے لیے بھی جو ریچولز کرنے پڑتے ہیں، اور جیسے آپ نے بھی بتایا یہ ریچولز، اس میں سیکریفائسز بھی ہیں، اس میں اللہ معاف کرے شیاطین سے مدد بھی لی جاتی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر یہ جو اگلی آیات ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی اور بڑے ہمیں امید دلائی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر یہ آپ سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں تو کہیں گے اللہ تعالیٰ. کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے پوچھیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کائنات کے جتنے بھی آپ کو سکینڈلز نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ معاف کرے پرابلمز نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو سارے پلانز اینڈ پروپیگنڈاز نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے یا اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے، سبحان اللہ، تو کوئی بندہ دنیا میں اس سے دور نہیں کر سکتا اس کو. او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رحمت عطا کرنا چاہے تو کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے. قل حسبی اللہ، کہیے اللہ مجھے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، یہ توکل کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا الحمدللہ کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت موجود ہے جب تک دین اسلام قائم ہے، نیک لوگ موجود ہیں، خیر بھی موجود ہے، اور یہ شر ایک حد سے زیادہ، ایک خاص پرپورشن سے آگے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بعد پھر دنیا پھر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہ سکتی. تو اللہ نے دنیا کے اندر ایک بیلنس ضرور کریٹ کرنا ہے. ہاں شرک آئے گا، کفر آئے گا، وہ اپنا ایول اسپریڈ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیر بھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ علی بھائی بڑھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. یعنی ایک آپ کو امت کے اندر نا ایک تھوڑا سا، یعنی یہ دیکھیں یہ چیزیں آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں، پہلے نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا تھا زیادہ، لیکن آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اگرچہ جہاں پہ اس نے ہمارا بہت سا نقصان کیا، لیکن وہاں پہ بہت سے فائدے بھی ہمیں ہوئے ہیں کہ وی آر ویل اویئرڈ، یعنی ہمیں ویل اویئر ہیں ہم لوگ، یہ چیزوں کا بہت کچھ چیزیں ہمیں پہلے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پتہ ہے. اور یوتھ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ریفلیکشن کر کے کچھ نہ کچھ اس کے اندر حریت اور اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ہمیں. اچھا، اس میں ابھی ہماری کچھ بات بھی ہو رہی تھی اس میں ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے سے پہلے احمد بھائی، کہ یہ جو چیزیں ہیں کانسپیریسی تھیوریز کہہ لیں یا بہت زیادہ تذکرہ امام مہدی کا اور قیامت کے سائنس کا، وہ شاید مسلمانوں کو تھوڑا سا انیکٹیو یا امپریکٹیکل بنا دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ اپروچ یوز کی جائے، دیکھیں مقصد اگر یہ ہو، میں پوچھ بھی رہا ہوں بلکہ آپ سے ایز اے وہ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کہ اگر مقصد یہ ہے کہ اس لیے بتایا جائے کہ مسلمان ذرا تیاری بھی کریں اور اسٹریٹجی بھی بنائیں. دیکھیں میں جیسے اب یہ ریڈ ہائفر اور یہ جو باتیں ہم نے کی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ مسلمانوں کو جب یہ اویئرنیس دی جائے گی کہ دیکھو اتنا بڑا ایک فتنہ آنے والا ہے، تو تھوڑا سا مسلمان جاگیں، مے بی پریشر کریٹ کریں، سوشل پریشر کریٹ کریں گورنمنٹس پہ، کچھ نہ کچھ تو اسٹریٹجی بنانی چاہیے، یا صرف یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ وکٹری ہمیں ہی دے گا، مطلب ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے تھوڑا جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے؟ جی علی بھائی، میں سمجھتا ہوں کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ان باتوں کو کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے، حدود اور قیود کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ یہ باتیں کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی سوشل میڈیا اس قسم کا پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. سوشل میڈیا از ناٹ اے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ یہ باتیں زیادہ کر سکتے ہو، کیونکہ سوشل میڈیا ایک میسج تک جاتا ہے، اینڈ میسج جو ہے نا اس کو کیسے لیں گی پھر آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ہے فائدہ ہے کہ آپ جب بتاتے ہو کہ نوجوان خاص طور پہ بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے اچھا یہ ہو رہا، وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. لیکن کوائٹ فرینکلی میں نے جو دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس کے اندر، نوجوان اس سے فیسینیشن زیادہ لیتے ہیں، عمل کم لیتے ہیں. فیسینیشن زیادہ لیتے ہیں، عمل کم لیتے ہیں.
ویئر ایز اگر آپ قرآن کی صرف بات کریں گے نا, صرف قرآن کی, اور قرآن کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہیں, موجود نہیں ایکسپلیسٹلی اسپیکنگ. آپ قرآن کو اگر لیں گے تو قرآن فیسینیشن اتنی نہیں لے کے آتا جتنا عمل لے کے آتا ہے, جتنا چینج لے کے آتا ہے. سو میں بلیو کرتا ہوں کہ کسی کو یہ باتیں, کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا ان کے بارے میں, کچھ بھی نہیں پتہ یہ ایسکیٹالوجی کے بارے میں اور یہ ساری تھیوریز کے بارے میں, لیکن اس کو قرآن کے بارے میں صحیح پتہ ہے, اس کو قرآن کی نصوص کے بارے میں پتہ ہے, قرآن کی آیات جو ہیں اس کے دل پہ جاری ہوئی ہوئی ہیں توحید اور شرک کے معاملات کے اندر. تو وہ بہت ایزیلی جب یہ فتن کا دور آئے گا بھی نا تو اپنے آپ کو وہ بچا سکتا ہے. I can't say the same thing about these people who know about these things. And ایک لیول آف ریٹارڈیشن کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں. I'm sorry to use this word, لیکن مجھے نا یہاں پہ تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا کیونکہ سوشل میڈیا کے TRP کے لیے یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اینڈ بہت زیادہ پھر واہ واہ ہوتی ہے ان اسپیکرس کی بھی جو یہ بہت زیادہ باتیں کرتے بھی ہیں, لیکن وہ نا ایک ریٹارڈیشن کریٹ کرتے ہیں ہماری جنریشن کے اندر, جو کہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان روایات کو اور ان چیزوں کو ہم کدھر رکھیں آن اے اسکیل آف امپورٹنس, کتنا آگے چلیں اس میں, کتنا نہ چلیں. ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں جو ایسکیٹالوجی پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ آئی تھنک جمیکن آئیلینڈ سے ہے. ان کے آپ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس دیکھیں گے, ان کے اندر عجیب قسم کے جو ہے نا پیسمسٹک اور عجیب قسم کے جو ہے نا آئیڈیاز ہیں دین کے بارے میں, اور وہ جزیرے پہ رہنے کے قائل ہو جاتے ہیں, پہاڑوں میں جانے کے قائل ہو جاتے ہیں, وہ اپنی فیملیز کے ساتھ مشکل کر دیتے ہیں کیونکہ بس دجال آنے والا ہے یار, 2024 ہو گیا, 25 میں آ رہا ہے بس. سو یہ قسم کی ریٹارڈیشن جو ہے, پھر آپ نے ہمارے ایکسپیرینس کے اندر ہے, ہر کوئی جو ہے مہدی بنا ہوا ہے, مہدی کلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ فلاں مہدی ہے تو یہ ہے, تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں. دیر از اے ریزن وائی اللہ ہیزنٹ مینشن دیز تھنگز ان دا قرآن. قرآن وہ کتاب ہے جو مغرب پہ بھی پڑھی جائے گی, عشاء پہ بھی پڑھی جائے گی, فجر پہ بھی پڑھی جائے گی, یعنی میس جو ہے ڈسیمینیشن جو ہے وہ قرآن کی ہے. تو میرے نزدیک حکمت یہی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بھی کہ اس کو اس طرح بیان نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نقصان پایا تھا بہت زیادہ لوگوں کے لیے. اور اہل علم جو توراث کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, جو کتابوں میں دیکھتے ہیں, جو حالات حاضرہ کو فقہ الواقع کو بھی جانتے ہیں, ان کو صحیح طرح وہ پلیس کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا نے ایک ڈس سروس کی ہے نوجوانوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ بتا کے. آئی انڈرسٹینڈ, اور میں نے بھی اس پہ پوڈ کاسٹ کیے, بات کی, اور یہ بات درست ہے کہ دیکھنے کو یہی ملا کہ زیادہ تر لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں, عمل کم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ اور ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے, کنٹرولڈ طریقے سے ڈسکس کیا جائے, بجائے کہ بہت زیادہ کانسپیریسیز کی بات کی جائے. سولوشن میں نے بھی آپ کے ساتھ آ کے پوڈ کاسٹ پہ 1-2 دفعہ کی. ایگزیکٹلی, ہم نے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں بہت ناپ تول کے بات کرتا ہوں. ہاں, اس پہ ناپ تول کے ہی کرنی چاہیے احمد بھائی, کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو امپریکٹیکلٹی بدعملی آتی ہے, دوسرا ایک ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی بھی آ سکتی ہے کہ یہ تو بہت کچھ ہونے والا ہے, لوگ پہلے ہی بڑا پریشان ہیں. تو ایک اچھے انداز میں, کنٹرولڈ انداز میں, میرا خیال جیسے میں نے ڈاکٹر حماد لکھوی کے ساتھ بھی کیا, پھر ہم نے کچھ ویسے بھی پوڈ کاسٹ کیے, تو ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہر وقت یہ کہ اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنا, آئی ٹوٹلی ایگری. ایک اور چیز میں نے اس میں دیکھی ہے کہ عام طور پہ یہ جو جس طرح کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ احادیث یا ایون اورل ٹریڈیشن میں بھی ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نا, وہ زیادہ تر نا فیبریکیٹڈ ہے اور زیادہ وہ ثابت شدہ بھی نہیں ہے. ایون امام مہدی کی اگر آپ دیکھیں معاملات میں بہت کم اوتھینٹک حدیث ہے, اور جو احادیث ہیں نا بلکہ وہ اتنی جنرل ہے ان نیچر. اور یہ قرآن کا ایک خاص اعجاز بھی ہے, ہمارے دین کا بھی اعجاز یہ ہے کہ بہت اسپیسیفک کلیمز نہیں کرتا. اور ہمارے دین کے اندر یعنی دجال کے بارے میں کچھ اسپیسیفک ڈیٹیلس ہمیں ملتی ہیں, لیکن جنرلی جو وہ بولیے نا فیسینیشن والی جو کریٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا, وہ زیادہ تر ضعیف اور فیبریکیٹڈ چیزوں میں رہتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ جہاں پہ آپ کو یہ بہت کوئی فیسینیٹنگ چیز نظر آئے نا, تو اس سے انڈیکیشن کی حدیث میں کوئی مسئلہ ہے, ضعیف ہے. احادیث بہت سمپل ہیں, ایون واضح ہیں, اس میں کچھ اسپیسیفکس ہیں, لیکن جنرلی ایون ایسکیٹالوجی کے حوالے سے بھی جو احادیث ہیں بہت جنرل ہے, وچ میکس دم ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی انٹرپریٹ ایز ویل. کیونکہ اگر وہ اسپیسیفک ہوتی نا تو شاید ہم ان کو پلیس کر لیتے کہ لیکن وہ اتنی جنرل ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کو کہاں پہ پلیس کریں. لیکن اس میں میں چاہتا ہوں ہم بھی نپی تلی بات کریں, یعنی 2 ایکسٹریمز ہیں نا احمد بھائی نے جو ڈسکس کی. جیسے احمد بھائی ایک ایکسٹریم ہے کہ بالکل نرڈ بن جانا, اور بہت ہی ایکسٹریم میں چلے جانا کہ بس دجال آیا کھڑا ہے تو نکلو. لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں وہ مطلب جیسے حدیث میں ملتا تو ہے کہ فتنے کے دور میں پہاڑوں کا رخ کرنا پڑے گا, اور فتنے کے دور میں زیادہ سے زیادہ آرگینک ہونا پڑے گا, اگر میں اس کو اس طرح سے سمجھوں. تو آن دی ادر ہینڈ احادیث تو ملتی ہیں, تو ہمیں بھی ذرا نپی تلی بات اور بیچ میں رہ کے کہ ہاں سلوشنز موجود ہیں فتنے کے دور میں, سلوشنز تو پریزنٹ کرنے چاہیے ان اے گڈ وے, ایک اچھے انداز میں اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے.
کیا خیال ہے احمد بھائی؟ جی علی بھائی، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ بالکل اس پہ جو ہے نا ڈیڈ سائلنس ہو جانی چاہیے، لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں بلیو کرتا کہ ابھی جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو دیکھ کے یہ سنسنی زیادہ سنسنی اینڈ کوائٹ فرینکلی ویوز وغیرہ کے لیے. آپ دیکھیں ارائیولز ایک سیریز آئی تھی، ہم تھے جب ٹین ایجرس تھے، ارائیولز آئی تھی سیریز، ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، اس کے بعد اور بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ ٹاپکس فیسنیٹ کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. لیکن میں کیونکہ میں ایسے نوجوانوں کو بہت زیادہ جانتا ہوں جو اس کی چیز کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ڈیلو کرتے ہیں، لیکن عمل سے بالکل خالی ہیں وہ. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں گے تو یہ ان کو جھنجھوڑا جائے گا اور یہ عمل کے اوپر آ جائیں گے. وہ کم ہوتے ہیں لوگ، ہوتے ہیں ضرور اس کے اندر ہیں ایسے لوگ، لیکن کم ہیں لوگ. زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ایک بس فیسینیشن اور ہاں تو قرآن کی طرف لانا چاہیے. which brings us to the point کہ ہمیں نا یہ جو احادیث ہے نا ان کی صحیح انٹرپریٹیشن لوگوں کے سامنے لانی چاہیے بھی، کیونکہ جہاں پہ اس کی بہت زیادہ ابسرڈ قسم کی ہم انٹرپریٹیشنز لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو اس کی ایکچوئل انٹرپریٹیشن ہے جو علماء نے کی ہے، اور اگین وہ دین کی ساری نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اینڈ کیپنگ دیم ایٹ دی رائٹ فل پلیس، ان چیزوں کو وضاحت جو علماء نے کیا، اور اس سے بہت پریکٹیکل چیزیں ذکر کی ہیں کہ بھائی یار یہ چیزیں اس سے زیادہ اور نہیں پتہ چلتا. اور آپ دیکھیں گے کہ علماء کی بھی ایکسپلینیشن کے اندر ویریشن پائی جائے گی. یعنی اگر آپ سارے جو دجال سے متعلق جتنی بھی احادیث، صحیح احادیث ہیں، اگر آپ ان کو سامنے رکھیں گے، ان کے لیے ایک کوہیرنٹ پکچر بنانا جو ہے نا اتنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اور علماء نے دعوے بھی نہیں کیے، علماء نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کسی نے آج تک بلکہ یہ کام کوئی حتمی دعویٰ بھی نہیں کیا. اور دیکھیں کتنا خوبصورت پرنسپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے پریپیئر کیا کیا اس کے بارے میں، پریکٹیکلٹی کی. اسی لیے اس چیز کے اندر جو ہے نا یہ ایک پرابلم پایا جاتا ہے انہیرنٹلی کہ لوگ جو ہیں اس سائیکل کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر عمل کے لحاظ سے، اپنی تیاری کے لحاظ سے، اگر وہ کوئی تیاری کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ دجال کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں بجائے کہ وہ اپنے عمل کو ٹھیک کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں. صحیح بات. میں ایک ریفلیکشن شیئر کوئکلی کر لیتا ہوں سورہ فصلت آیت نمبر 33 کی، اور عمل کی چونکہ بات ہوئی تو سبحان اللہ قرآن مجید اس طرف ہماری توجہ دلاتا ہے عمل کی طرف. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. And who is better in speech than the one who invites to Allah, amal, to be an activist, and invites to Allah, tawheed, invites to the deen in its purest form, and does righteousness اور نیک عمل. دیکھیں اس میں احمد بھائی وہی بات ہے کہ ایک تو دعویٰ کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ خود بھی وہ عمل صالح کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بلاتا ہے رائٹیسنس کی طرف. وقال اننی من المسلمین، اور وہ اقرار بھی کرتا ہے. دیکھیں اس میں ایکشن آف دا لمز بھی آ گیا، اس میں افرمیشن ان دی ہارٹ بھی آ گئی جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک وربل اظہار بھی آ گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور مسلمانوں والی جو اپروچ ہے، فرقہ واریت سے جو پاک اپروچ ہے، ظاہر ہے اس انداز سے دعوت دینا. اور پھر اگلی آیہ میں اللہ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. and not equal are the good deed and the bad. repel evil by that which is better. اب یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں، پریکٹیکل ایکشن، بہت خوبصورت. مطلب کہ کہیں بھی کسی بھی انوائرمنٹ میں، ٹاکسک انوائرمنٹ میں، آفس انوائرمنٹ میں، اینی ویئر، واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل. repel evil by the deed which is better. you start being nice to them, maybe you start saying salam to them, you start talking to them, maybe کوئی گفٹ دے دیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر and thereupon the one whom between you and him is enmity will become as though he was a devoted friend. یعنی تمہارے ساتھ اگر کوئی غلط رویہ کرتا ہے تم اچھا کرو اس کے ساتھ. اللہ بہت خوبصورت. تو یہ بڑا پریکٹیکل. اور علی بھائی اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مشکل معاملہ ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو جس کے اندر بھرپور صبر ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہو. میں آخری اس میں نا ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا، اسی جو آپ نے آیات شیئر کی ہیں سورہ فصلت میں سے، انہی سے اوپر ایک دو اوپر آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی 3 الفاظ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ
کہو تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے ہو، پھر اب اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ استقامت اختیار کرو، اس پہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ، اس میں کنسسٹنسی اختیار کرو. بہت سمپل جو ہے نا ایڈوائس ہے. اور اسی کو سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ جب ان کو موت آتی ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، ان پہ فرشتے طاری ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم پہ کوئی اب خوف ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز پہ حزن کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈر جو ہے انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے. یو فیئر دا فیوچر، یو ڈونٹ فیئر دا پاسٹ. سو فرشتے اس کو اس کی مومنٹ پہ، جب اس کی ابھی جان لی ہے اس مومن کی، اس کی مومنٹ پہ جب اس کو ڈر ہے کہ آگے میرے ساتھ اب کیا ہوگا، اسی وقت اس کو تسلی دے دی گئی کہ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو اور کس چیز کا ڈر ہوگا یا ریگریٹ ہوگا کہ یار پتہ نہیں میں نے پیچھے عمل کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں وہ قبول ہوا بھی کہ نہیں کیا، اس کے بارے میں بھی کہہ دیا ولا تحزنوا، کہ اور تمہیں ٹینشن لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پیچھے جو ہوا. یعنی فرشتوں نے بشارت دی کس بندے کو؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا اور اس کے اوپر صبر کیا، استقامت اختیار کیا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں جنت کی بشارت ہے، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ موت کے وقت ہی جو ہے نا مومن کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایٹ ایز ہو جائے. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اہل ایمان اور اچھے لوگ اور نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دوست ہیں فرشتے اس دنیا میں بھی. اس دنیا میں بھی ان وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، سورہ غافر میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ہیں. تو دنیا میں بھی ہمارے وہ اولیاء ہیں، دوست ہیں. اور دیگر آپ کو احادیث بھی مل جائیں گی جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن یتدارسون بینہم، یعنی قرآن کی آیات جو ہیں ان کی درس و تدریس کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اس مجلس کو فرشتے اٹینڈ کرتے ہیں. نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، ان کو اینجل سراؤنڈ کرتے ہیں. سو ہم بیلیو کرتے ہیں ایز مسلمز ان دا غیب، اور غیب میں شیاطین بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. تو یہ جو دو انرجیز ہیں، یہ جو دو اینٹیٹیز ہیں، یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، یہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی چلتا ہے. تو آپ اگر اچھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے، اف یو سراؤنڈ یور سیلف ود واٹ از گڈ، تو فرشتے آپ کے دوست ہیں. اینڈ اف یو سراؤنڈ یور سیلف ود واٹ از ایول، تو آپ کے دوست شیاطین ہی ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایٹ دا پوائنٹ آف ڈیتھ اسی وقت جو ہے نا بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے آخرت میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو بھی تم ریکویسٹ کرو، یعنی ہر چیز تمہارے لیے وہاں پہ تیار کی گئی ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اکوموڈیشن ہے. نزل یعنی یہ بڑا خوبصورت یہ سینٹنس ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے لیے مہمان نوازی ہے. یعنی عرب کے ہاں جب کوئی مسافر اپنے اونٹ سے اترتا تھا، وہاں سے نزول کرتا تھا، نیچے اترتا تھا اپنے اونٹ سے، تو اس کے سب سے پہلے جو جا کے اس کو مشرب دیا جاتا تھا، کولڈ ڈرنک دی جاتی تھی یا جو بھی اس کے لیے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں نزل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ہم سب کو میں کہہ رہے ہیں نا، یہ تو صرف سٹارٹر ہے، یہ تو صرف شروع کی مہمان نوازی ہے تمہارے لیے. اس کے بعد تمہارے لیے بہت کچھ اور بھی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جو ربنا اللہ کے ہیں اور پھر استقامت اختیار کریں.